السلام علیکم جی. خبروں کا انبار ہے اور ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی مطلب میں ابھی ایک ویڈیو ختم کرتی ہوں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جی اب تو یہ رہ گیا اور یہ مجھے اگلی ویڈیو میں کرنا چاہیے، اور جب تک میں اگلی ویڈیو کر رہی ہوتی پھر اور نئی خبریں آ جاتی ہیں. تو خبروں کا انبار اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک مومنٹم بلٹ اپ ہوا ہوا ہے، اور وہ مومنٹم اس لیے بلٹ اپ ہوا ہوا ہے کیونکہ ایک جو جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ تو اب اپنے اس ایجنڈا کو فالو کر رہی ہے کہ اب کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے ہیں، اور اب کیونکہ عمران خان صاحب کو آلموسٹ 250 دن ہو گیا جیل کے اندر، اور ان کے باہر آنے کے بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں. وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک والی سچویشن ہے کہ ایک قدم آگے لیتے ہیں اور کہ جی میں جو ہوں آرمی کو یہ کر دوں گا، میں جنرل عاصم منیر کو یہ کر دوں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں فلانا ٹمکانا. اور پھر اس کے بعد پیچھے 2 قدم پیچھے لیتے ہیں کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اب ہم یہ کر لیتے ہیں، میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں بن پا رہا ہے، اور یا پھر جب دیکھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے ان کو باقاعدہ طور پر ایک بوسٹ کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو عمران خان صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ بیانیہ ہے اس کے اندر پوری عوام نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں بہتی گنگا کے اندر، اور ایسی تیسی پھیر دی ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی فوج کی اور ریاست مخالف جو ہے وہ چیزیں عروج پر چلی گئی ہیں. تو پھر وہ اپنے بیانیے پہ آ جاتے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر کھیل رہے ہیں. ایک دن گڈ کاپ ہوتے ہیں تو اگلے دن بیڈ کاپ ہوتے ہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے تمام ادارے میرے ہیں، میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں، اور اگلے دن پھر جی اوئے جنرل عاصم منیر شروع ہو جاتا ہے، اور اوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان دینے کا جو ایجنڈا ہے وہی شروع ہو جاتا ہے. خیر ایک طرف تو عمران خان صاحب کی یہ اتار چڑھاؤ ڈیلی کی بنیادوں پر گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال چل رہی ہے. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے سب سے فیوریٹ جنرل ہیں، عمران خان صاحب کے سب سے بڑے سہولت کار جو ان کی حکومت کر رہے ہیں، وہ جن کی خاطر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو سب کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے، وہ جو ایک زمانے میں جنرل صاحب تھے جن کا بڑا توتی بولا کرتا تھا، اور اس ٹائم پر وہ سابق جنرل ہو گئے ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہو گئے ہیں بیسیکلی. جنرل فیض حمید کی میں بات کر رہی ہوں. وہ اتنے بری طرح سے پھنس گئے ہیں، اور اس حد تک وہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں کہ اس دفعہ بہت مشکل ہے کہ ان کا باہر نکل آنا. بلکہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتی ہوں، اور بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، جی ہاں یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھنے والے ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ بادشاہ ہو یا وائس رائے ہو، آج کے دور کا بادشاہ اور وائس رائے کون ہیں، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کس نے ان کرداروں کو یہ نام دیا، اس سب کی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی. اور سب سے پہلے بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے جی شندانہ گلزار کی ایک غیر ملکی سفیر کے حوالے سے ایک ویڈیو کی. انہوں نے بھی یہ بھی کام بڑا پکڑا ہوا ہے کہ جی کسی پروگرام میں جاتے ہیں، اور پروگرام میں جا کر کے اپنے پسند کے پروگرام میں جاتے ہیں اور سولو بات کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پھر یہ بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اور اگلا جو نارمل بندہ ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ شندانہ گلزار صاحبہ نے پہلے مریم نواز کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جی ضلع شاہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر سے بار بار گاڑی گزار کر کے ان کو کچلنے کا مارنے کا بولا تھا، اور یہ ویڈیو شندانہ گلزار کے پاس ہے، یہ آڈیو ہے. اور جب ان سے ایف آئی اے نے پوچھا تو تب وہ عدالت گئیں، اور انہوں نے ایف آئی اے میں جانے کے بجائے، ثبوت دینے کے بجائے، اپنے اس بات کو پروف کرنے کے بجائے انہوں نے عدالت سے رجوع کرنا بہتر سمجھا، اور عدالت کو یہ کہا کہ بھائی یہ ایف آئی اے مجھے بلا رہی ہے، ان کو روکا جائے، فلانا ٹمکانا جو بھی ہے. لیکن وہ ایف آئی اے میں نہیں گئی. اب وہی شندانہ گلزار صاحبہ ایک جیو ٹی وی کے شو میں بیٹھ کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ ایک غیر ملکی سفیر نے شندانہ گلزار کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی آپ کا جو لیڈر ہے وہ بہت بری طریقے سے پھنس گیا، آپ کی پارٹی ختم ہو گئی ہے کوٹ ان کوٹ، تو لہٰذا آپ اپنے لیڈر کو چھوڑ دیں، آپ اپنی پارٹی چینج کر لیں، یا آپ عمران خان سے اپنی جان چھوڑیں. شندانہ گلزار صاحبہ نے اب اتنا بڑی بات تو کر دی. ایک منٹ کی اس ویڈیو کلپ میں جو انہوں نے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر بولا، انہوں نے بیسیکلی ان کے پورے جو ایجنڈا ہے اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ بھائی اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں اس ملک کے، تو چاہے اس ملک کے اوپر آپ ایٹم بم گرا دیں، ان لوگوں کو رتی بھر اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جب میں یہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو یہ میں اس لیے کر رہی ہوں اسپیسیفک اس ویڈیو کے حوالے سے جس میں اتنی عجیب و غریب قسم کی فضول قسم کی گفتگو کی گئی. کیونکہ جب شندانہ گلزار کہتی ہیں کہ غیر ملکی سفیر، انہوں نے سفیر کا نہیں بتایا، انہوں نے اس ملک کا نام نہیں لیا، اور اس لیے نہیں لیا کیونکہ ظاہری سی بات ہے ثبوت تو ان لوگوں کے پاس کچھ ہوتے نہیں ہیں. آج تک عمران خان صاحب میر جعفر، میر صادق کہتے رہے،
یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے، یہ میر جعفر ہے اور یہ میر صادق ہے، اور پھر پیچھے ملاقات کے لیے بھی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی میر جعفر میر صادق کون ہے، کس سے ملنا چاہتے ہیں، میر جعفر سے کہ میر صادق سے؟ اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھے، انہوں نے پھر بھی یہ باتیں کی۔ اسی طرح شندانہ گلزار نے جو پہلے مریم نواز کے اوپر الزام لگایا، اس حوالے سے تو کوئی جواب دہی، کوئی انہوں نے ایویڈنس نہیں دکھایا، کوئی اس کے اوپر انہوں نے آگے بات نہیں کی، بس منہ کھولا، ایک بیانیہ دے دیا اور ایک بیان دے دیا، اگلے کو گندا کر دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا کام پورا ہو گیا۔ پھر باقی جو ہے ان کی جو پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو قومی یوتھ ہے، وہ یہ علم اٹھا لیتے ہیں کہ بس جی اب ہمیں یہ لائن مل گئی ہے تو اب ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جب مریم نواز جو ہے وہ قاتل بن گئی ہے، ذل شاہ کے قاتل میں مریم نواز بن گئی، یہ بیانیہ دیتے ہیں شندانہ نے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر یہ ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر اس 1 منٹ کی کلپ کے اندر اگر یہ نام بتاتی ہیں کہ جی یہ فلانا ملک ہے، اور اگر یہ نام بتاتی کہ جی یہ فلانا سفیر ہے، یا اگر کوئی مزید ڈیٹیل بتاتی تو اس ملک کو آ کر کے ان کو جھٹلانا پڑتا، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ وہ ملک تو پوچھے گا نا کہ کب کہاں کیسے۔ اور جو ملک کا سفیر ہے، آپ ایک سوچیں کسی بھی ملک کا ہو، کوئی تھکے ہوئے ملک کا بھی سفیر ہو، وہ کیا شندانہ گلزار کو آ کر کے بولے گا کہ بھائی آپ نے نہیں کرنی؟ وہ اس لیول پر آ کر کے بات کریں گے؟ مجھے تو اول سمجھ نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ اول تک کیا بنتا ہے، کسی بھی ملک کا سفیر ہو، اس کا کیا لینا دینا کہ بھئی عمران خان صاحب ختم ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کا کیا لینا دینا۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا، کہ کبھی مروت صاحب آ کے کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ شامل تھا، عمران خان صاحب خود کرتے ہیں کہ جی امریکہ شامل تھا، شندانہ گلزار صاحبہ کر رہی ہیں کہ غیر ملکی سفیر شامل تھا، اور اچھا ہاں یہ ہے جی ویسٹرن کنٹری کا کسی بھی ویسٹرن کنٹری کا، ویسٹ کی تو بہت سے سفیر ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں، وہ کس ملک کے سفیر کی بات کریں گے، یہ انہوں نے ایک اوپن اینڈڈ چیز رکھی اور خود سے جان بوجھ کر رکھی، بس ایک چھوڑنی تھی، انہوں نے چھوڑ دی۔ اب 1 منٹ کے لیے اگر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور مان لیا جائے کہ جی سعودیہ بھی خلاف عمران خان کے، امریکہ بھی خلاف عمران خان کے، اس کے علاوہ پورا ویسٹ بھی عمران خان کے خلاف، تو بھائی پھر ان سے پوچھے کہ آپ ویسٹ کی مثالیں کیوں دیتے آئے ہیں آج تک جب بھی عمران خان صاحب نے تقریر کیا، لندن، برطانیہ، انہوں نے ویسٹ کی ایگزامپلس ہیں، یہ تو کہتے ہیں میں ویسٹ کو ویسٹ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اگر پی آر کیمپین کرانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جو بھی پبلسٹی کرانی ہوتی ہے، جو بھی ان کے پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں، پیسے دے کر کے یہ ویسٹ سے۔ امریکہ کہاں پہ ہے؟ امریکہ ویسٹ میں نہیں ہے، امریکہ کہاں ہے؟ ایسٹ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، نارتھ میں ہے، کہاں ہے؟ یہ وہاں اپنی کیمپیننگ کراتے ہیں، پی آر کیمپیننگ۔ ان کی اگر جو فیملی کی بات کریں، جو ان کے ایسٹس ہیں، جو کہ بچے ہیں، ایسٹس تو صرف انہوں نے بدنام کیے ہوئے شریف فیملی کے تو فلیٹ اور وہ بلڈنگ شلڈنگ ہی ہے نا، جو بھی گھر ہے، دکان یا جو بھی بلڈنگ ہے، جو بھی فلیٹ ہے، مطلب ایک مٹیریلسٹک چیز ہے نا، جو کہ لندن میں یا دوسرے ملک میں۔ عمران خان کے تو جو اصل اثاثہ ہے، جو کسی بھی جیتے جاگتے شخص کا اصل اثاثہ ہوتا ہے، وہ اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا خون ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا تو اپنا جو اثاثہ ہے وہ برطانیہ میں ہے، تو برطانیہ کہاں ہے؟ اس وقت میں لندن میں بیٹھوں، لندن کہاں ہے؟ لندن نارتھ میں آتا ہے یا ساؤتھ میں آتا ہے؟ یہ بھی تو ویسٹرن ایک کنٹری ہے، دس از کمپلیٹلی ویسٹ۔ تو بھائی ان سارے لوگ کی ہمدردیاں آپ دکھاتے رہے ہیں، ان کی مثالیں دیتے رہے ہیں، اب آپ انہی ساروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر ساری دنیا جہاں عمران خان کے خلاف ہے، تو عمران خان کو تو خود کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو پوری دنیا میرے خلاف ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کے اوپر آ کر کے حکومت کروں، اور لوگوں کو سمجھاتے اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی پاکستان کو میری حکومت میں میرے وزیر اعظم بننے سے بڑا نقصان ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو یہ بھی عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کرتے، اتنا اچھا کرتے، اتنا نالجبل اور اتنا اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بناتے پوری دنیا کے سامنے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف نہیں، بقول آپ کے لیے لابی کرتی کہ نہیں جی ہمیں عمران خان چاہیے۔ کچھ سمجھ نہیں ہے، اور یہی ان کے فالوورز کی کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ جو بول دیتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسری طرف جی اچھا جی کدھر ہے جی عمران خان صاحب کا ایک میں نے آپ کو ٹویٹ بتانا ہے، اور وہ ٹویٹ میں نے آپ کو کیوں بتانا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے نام دینے کی اور لینے کی جو عادت ہے نا، وہ نہیں چھوڑنی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہتے تھے، شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش کہتے تھے، نواز شریف ہوں ان کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، وہ جو بردرز ہیں کیا ان کا نام ہے دا چارلی بردرز، ان کا بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، دیز چودھریز شجاعت حسین اینڈ پرویز الہی، ان کے بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جی اس کو دوپٹے والی سرکار کہتے تھے، یہ جو محمود خان چکزئی، ہر ایک کا انہوں نے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا تھا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا تھا۔ مریم نواز کو نانی کہتے ہیں، یاد ہے نا، جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان کو نانی بولا، اور ہر ایک کا نام رکھا۔ اور میر جعفر میر صادق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اس دفعہ بھی عمران خان صاحب نے نام رکھا ہے، اور عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کا نام رکھا ہے بادشاہ، اور محسن نقوی صاحب کا نام رکھا ہے وائس رائے۔ اور یہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ اگلے کو ڈیگریڈ کیا جائے، اگلے کو ڈیمین کیا جائے،
اور اس حد تک انہوں نے اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بادشاہ اور محسن نقوی کو وائس رائے کہنا ہے کہ یہ سچ میں اپنے آپ کو بادشاہ اور وائس رائے ماننا شروع ہو جائے، پوری دنیا ڈھول اتنا پیٹو اتنا پیٹو اتنا پیٹو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو اب انہوں نے ان ناموں سے پاکستان کے 2 بڑے جو عہدے ہیں ان کو بدنام کرنا ہے۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو آج عدالت میں اضافی شیشے لگا کر دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ جنگل کون ہے؟ پاکستان۔ بادشاہ کون ہے؟ جنرل عاصم منیر۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، پوری ٹویٹ ان کی۔ ملک میں جنگل کا قانون ہے اور یہ سب جنگل کا بادشاہ کروا رہا ہے۔ جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے۔ جنرل عاصم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے۔ جج کہتا ہے کہ میری کن پٹی پر گن رکھ کر فیصلہ کروایا گیا۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ IMF سے قرضہ لینے سے نہیں، سرمایہ کاری سے معیشت مستحکم ہوگی۔ جنگل کے قانون کے باعث ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ سعودی عرب کا آنا اچھی بات ہے، لیکن سرمایہ کاری کے لیے ملک میں رول آف لا ہونا لازم ہے۔ بہاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا، لیکن ہمارے لوگوں پر ظلم کرنے والے IG اور وائس رائے نے پھینٹی لگانے والے سے ہی معافی مانگ لی۔ وائس رائے نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ طاقتوروں نے پھینٹا بھی لگوایا اور معافی بھی منگوائی۔ ہمارے لوگوں کو ضمنی الیکشن میں بھی روکا جا رہا ہے۔ اس وقت ظلم کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ ہمارے کارکنان نے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، ووٹ پر پہرا دینا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وائس رائے اور جو بادشاہ سلامت ہے انہوں نے ان کا وہ نام رکھا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جواب نا عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہونا۔ عمران خان صاحب سے، جن کو آپ وائس رائے کہہ رہے ہیں نا محسن نقوی کا، آپ سے تو انہیں کا جواب برداشت نہیں ہونا۔ بادشاہ کی تو آپ بھول جائیں، بادشاہ نے جو آپ کو جب جواب دینا ہے تو تب آپ کو لگ پتہ جانا ہے۔ خیر جی، آخر کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنرل فیض حمید کا جو ہونے والا ہے کورٹ مارشل، یس 1 2 3 اور کم ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ فوج کے اندر ایک خود احتسابی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی جو شروعات ہے وہ ہمیں اس واقعے سے نظر آتی ہے کہ ایک جو سرونگ میجر جنرل ہیں وہ انکوائری کو ہیڈ کریں گے۔ اور کس کی انکوائری ہے جی؟ جنرل فیض حمید صاحب کی انکوائری ہے۔ وہ کون سی انکوائری ہے؟ وہ انکوائری ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو انکوائری ہے اس کے اندر جو ہے پیسوں ویسوں کا رپھر ہے۔ وہی تمام لوگ جو کہ نواز شریف سے رسیدیں مانگا کرتے تھے، اور وہی تمام لوگ جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی منی ٹریل دیں، اب ان سے رسیدیں لینے کا وقت آ گیا ہے، اب ان سے پوچھ گچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب جنرل فیض حمید صاحب کو فیض آباد دھرنے کے اندر یہ پورٹری کروایا گیا کہ بھائی یہ تو اب جو جنرل فیض ہے وہ تو اب بچنے والے نہیں ہیں، لیکن فیض آباد دھرنے کے اندر جنرل فیض حمید کو اس لیے اس طرح کی کلین چٹ دی گئی، جو کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، یہ تجزیہ ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ اس لیے جنرل فیض حمید کو فیض آباد دھرنے میں ایک کلین چٹ دی گئی کیونکہ اس میں صرف جنرل فیض حمید نہیں پورے ادارے کی بدنامی ہوتی، تو لہٰذا وہاں پر ہولہ ہاتھ رکھا گیا۔ حالانکہ وہاں پر بھی فیض آباد دھرنے میں بھی ایک نیا موڑ آیا ہے، اور وہ نیا موڑ جو ہے وہ لے کر کے آئے یہ احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ فیض حمید نے فیض آباد دھرنے کا معاہدہ پہلے کر لیا تھا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بعد میں بتایا تو شاہد خاقان عباسی صاحب حیران ہو گئے۔ فیض حمید نے کہا کہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کے دستخط پر حیرانی کا اظہار بھی کیا تھا، اور یہ ساری باتیں جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو انکوائری کے اندر ان کو جب بلایا گیا تھا تو انہوں نے یہ بیان جو ہے کمیشن کے سامنے ریکارڈ کرایا تھا۔ اب اس بیان کے ریکارڈ ہونے کے باوجود اگر فیصلہ اور انکوائری کی فائنڈنگز یہ آتی ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس میں انوالو تھی، یعنی شہباز شریف صاحب کا سارا قصور تھا، کیونکہ ان کے اندر اتنی کمپیٹنسی نہیں تھی کہ وہ اس دھرنے کو روک سکتے، اور یہاں لہٰذا پنجاب سے قافلے چلائے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو جنرل فیض ہے اور جنرل باجوہ ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایک بیسیکلی آرگینک قسم کا دھرنا تھا، اور اس دھرنے کے اندر کوئی پلاننگ یا کوئی سازش شامل نہیں تھی۔ تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کیا گیا تھا۔ 2 وجوہات، ایک تو یہ کہ سویلین اور فوجیوں کے بیچ میں اب کوئی پھڈا نہیں چاہیے، تو لہٰذا اس پنگے بازی سے بچا گیا، اور دوسری چیز یہ کہ جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہیں وہ اب ایک سرونگ میجر جنرل
کے انڈر ہی کیا جائے گا، اور یہ ہوگا کیونکہ یہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے یہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتا ہے، اور اس لیے ہوگا کہ بھئی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا جو بھی غبن ہوا، جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، آپ کی کیا اس میں انوالومنٹ ہے اور آپ نے وہ پیسے کہاں کرے. تو جب رسیدیں نہیں دی جائیں گی اور جب اتنا پیسہ ہوگا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک سرونگ جنرل کی اور ایک جو فارمر جنرل ہوتا ہے یا جو ایک ریٹائر جنرل ہوتا ہے اس کی کیا پینشن ہوتی ہے، کیا پیسے ہوتے ہیں، کیا مرات ہوتے ہیں، اور اگر کچھ ایکسٹرا نظر آ رہا ہے تو وہ فوج جو کہ دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹس پر اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر اتنی نظر اور اتنی گہری نظر رکھتی ہے، سیکیورٹی پرپس سے ہی چاہے سیاسی پرپس سے، وہ کیا اپنے بینچز کے اندر لوگوں کو نہیں دیکھیں گی، کیا اپنی صفوں میں نہیں دیکھیں گی کہ لوگوں کو کیا ہے. تو جنرل فیض حمید جو بری طریقے سے اب پھنس چکے ہیں، اور پھنسنا کیا ہے، بس اب یہ بالکل ایک ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں کے اندر یہ بس اب خبر فلیش کرے گی کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بات اب کورٹ مارشل کی طرف ہی جانی ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں.